شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسی 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھیں۔ نمبر 1، 1 مہینے کی راہ سے میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ نمبر 2، میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میری امت کے جس آدمی کی نماز کا وقت جہاں بھی آ جائے اسے وہی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ نمبر 4، پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نمبر 5، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 438۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کی ایک کالی لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی، اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا، اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا، پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمر بند پڑا تھا، چیل اسی سرخ رنگ کی وجہ سے گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی۔ بعد میں قبیلے والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا، ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا، وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے، تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا حالانکہ میں اس سے پاک تھی، یہی تو ہے وہ کمر بند۔ اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا، یا یہ کہا کہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اسی نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا، آخر بات کیا ہے؟ جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو۔ آپ نے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 439۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوپہر کے بعد کی 2 نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی، ظہر یا عصر کی۔ ابن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام تو لیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا، اس کے بعد ایک لکڑی کی لاٹھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ بہت ہی خفا ہوں، اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، اور آپ نے اپنے دائیں رخسار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سہارا دیا۔ جو لوگ نماز پڑھ کر جلدی نکل جایا کرتے تھے وہ مسجد کے دروازوں سے پار ہو گئے، پھر لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ حاضرین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن انہیں بھی آپ سے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہی میں ایک شخص تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے اور انہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟
حاضرین بولے کہ جی ہاں۔ یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور باقی رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سہو کا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ لوگوں نے بار بار ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا پھر سلام پھیرا؟ تو وہ جواب دیتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران بن حسین کہتے تھے کہ پھر سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 482۔